السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں علم الفرائض، علم المیراث، علم الوراثت کا آغاز کرنے لگے ہیں ہم۔ کل انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا ہمارا موضوع علم المیراث، علم الفرائض کی اہمیت، اور اس پر جو کام ہو چکا ہے، جو کتب لکھی جا چکی ہیں، ان کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے مختصر درس میں علم المیراث میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کا مختصر تعارف میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا کہ طلبہ یہ اصطلاحات ذہن نشین رکھیں، ان کو زبانی یاد کریں، یہ ہمارے پورے دورہ کے اندر ہمیں کام آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ علم المیراث، علم الفرائض کسے کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں علم المیراث فقہ و حساب کے وہ اصول جاننا، فقہ و حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے سے ترکہ میں سے وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں، یہ ہے علم المیراث کی تعریف۔ علم المیراث کا جو موضوع ہے وہ ترکہ ہے، اور اس کے مستحق افراد کون کون سے ہیں اور ان کے حصے کیا ہیں۔ علم المیراث کی جو غرض و غایت ہے، اس علم المیراث کو حاصل کرنے کا یہی مقصد ہے کہ وراثت، ترکہ، میت کا چھوڑا ہوا مال حقداروں تک پہنچایا جائے۔ وراثت علم المیراث کے اسباب، جو اسباب الارث ہیں وہ 3 ہیں: نسب، نکاح، ولا۔ یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں؟ سب سے پہلا نسب ہے، جو خاندانی تعلقات ہیں، باپ بیٹے کے، بہن بھائیوں کے، یہ جو رشتہ داریاں ہیں۔ دوسرا نکاح ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے جو وارث بنتے ہیں۔ اور تیسرا ولا ہے، مالک آقا اور غلام کے درمیان کا تعلق۔ وراثت کے ارکان الارث کیا ہیں؟ سب سے پہلا وراثت کا رکن ہے کہ مرنے والا جو شخص ہے اس کی موت متحقق ہو جائے۔ نمبر 2، میت کا وارث زندہ ہو۔ اور نمبر 3 ترکہ ہے، ترکہ جو اس نے مال چھوڑا ہے۔ میراث کی شرطیں، کسی وارث کو میت کے ترکے سے حصہ کب ملے گا، شرطیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1،
وارث حیات ہو جب کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہوا ہے، میت کی وفات متحقق ہونے کے بعد وارث حیات ہو۔ نمبر 2 ہے کہ میت کی موت متحقق ہو، اور نمبر 3 شرط ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ آ رہی ہو اس وارث کے میت کی وراثت کو حاصل کرنے میں، عدم مانع۔ موانع ارث کیا ہیں؟ کون کون سے وہ اسباب ہیں جو ایک وارث کے اندر پائے جائیں تو اس کو میراث نہیں ملے گی؟ نمبر 1 قتل ہے۔ وارث جس کا اس نے ترکہ حاصل کرنا ہے خود اس کو قتل کر دے۔ نمبر 2 کفر ہے کہ مورث اور وارث کے دین میں فرق ہو، ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو۔ اور نمبر 3 غلامی، مورث غلام ہے، وارث آزاد ہے، وارث غلام ہے، مورث آزاد ہے۔ اور نمبر 3 ولد زنا یا ولد لعان وغیرہ، یہ نمبر 4 پر آ جائے گا۔ اب جو مشہور چیزیں ہیں میت کے جو چھوڑے ہوئے مال ہیں اس کے اندر حق کون کون سے ہیں، کیسے بالترتیب ہم لے کر چلیں گے ایک میت کے مال کو؟ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کریں گے۔ جو ہمارے رشتہ دار، ہماری بیوی، ایک عورت کا خامد یا آقا یا مولا فوت ہو گیا ہے تو اس کے پیسوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ نمبر 2 اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کریں گے۔ اور نمبر 3 جس نے وصیت کی ہے جائز وصیت اس کی پوری کی جائے گی۔ اور نمبر 4 پر باقی ماندہ مال کو ہم تقسیم کریں گے ورثاء میں۔ ورثاء کی اقسام، رشتہ داروں کی جو اقسام ہیں ان میں ایک رشتہ دار وہ ہیں جو ورثاء کے تحت آئیں گے، اور دوسرے ہیں ذوی الارحام، قریبی رشتہ دار۔ تو اصحاب الفروض ورثاء یہ کل 12 ہیں، یعنی وہ ورثاء جن کو فرضی حصے ملنے ہیں، یہ کل 12 ہیں۔ ان فرضی حصہ لینے والوں میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ جو مرد ہیں ان میں سب سے پہلے باپ ہے، پھر جد دادا، پھر خامند ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر اخیافی یعنی مادری بھائی ہیں جو صرف ماں کی طرف سے بھائی ہیں۔ اور عورتیں کون کون سی وارث بنیں گی؟ ماں، جدہ، نانی، دادی، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، سگی بہن، الاتی بہن باپ کی طرف سے بہن، اور اخیافی بہن۔ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کو بالترتیب یاد رکھا جائے اور سرسری طور پر ان کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تاکہ ہلکا ہلکا علم المیراث کا تعارف حاصل ہو جائے۔ اصحاب الفروض کو جو حصے ملنے ہیں، فرضی حصے، قرآن کریم نے 6 حصوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا النصف ہے، جسے ہم آدھا حصہ کہتے ہیں، 1/2۔ دوسرے نمبر پر ربع، چوتھا حصہ، چوتھائی، 1/4۔ الثمن، تیسرا، 8واں، 1/8۔ الثلثان، 2/3، 2/3۔ الثلث، 1/3، 1/3۔ السدس، چھٹا حصہ، 1/6۔ اور جو ورثاء ہیں اصحاب الفروض کے تحت
12 افراد تھے۔ اس طرح رشتہ دار جو ہیں ان میں کچھ عصبہ ہیں، عصبہ رشتہ دار، عصبات جنہیں کہتے ہیں۔ اصحاب الفروض کے وہ حصے جو فرضی حصے تھے قرآن کریم نے ان کی وضاحت کر دی، ان کو وہ حصے ملنے ہیں۔ اور اسبات بھی 12 ہیں۔ اسبا صرف اور صرف مرد بنتے ہیں، مرد، اور یہ 12 ہیں: بیٹا، پوتا، باپ، دادا، حقیقی بھائی، علاتی بھائی جو باپ کی طرف سے بھائی ہے، حقیقی بھائی کا بیٹا، علاتی بھائی کا بیٹا، حقیقی چچا، علاتی چچا، حقیقی چچا کا بیٹا اور علاتی چچا کا بیٹا۔ ان کو اس طرح یاد کر لیا جائے۔ اسبا کسے کو کہتے ہیں؟ اسبا کہتے کسے ہیں؟ اسبا سے مراد میت کا وہ قریبی رشتہ دار ہے جن کے حصے تو متعین نہیں ہیں، قرآن کریم نے ان کا حصہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اصحاب الفروض سے بچا ہوا جو حصہ ہے وہ یہ اسبا لے لیتے ہیں۔ اصحاب الفروض سے بچا ہوا حصہ اسبا لے لیتے ہیں۔ تو اسبا کی جو تفصیل ہے وہ ہم سبق کے اندر انشاءاللہ بے تفصیل پڑھیں گے۔ تو ذو الارحام جو ہیں، ذو الارحام وہ رشتہ دار ہیں جن کو آپ اپنے شوق سے رب کی رضا کے لیے اپنے خاندان کے افراد کی رضامندگی سے فری میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں مال۔ اور اس کے بعد ایک اصطلاح حجب کی استعمال ہوتی ہے وراثت کے اندر۔ حجب، حجب کیا ہے؟ کسی وارث کو دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے کل یا بعض حصے سے محروم کر دینا حجب کہلاتا ہے۔ کسی وارث کو دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے کل یا کچھ حصے سے محروم کر دینا حجب کہلاتا ہے۔ یہ حجب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حجب نقصان ہوتا ہے، ایک حجب حرمان ہوتا ہے۔ حجب نقصان جو ہے کسی وارث کا دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جانا، یہ 5 قسم کے ورثاء میں ہوتا ہے: خاوند، بیوی، ماں، پوتی، علاتی بہن۔ ان کی تفصیل سبقوں کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مثلا خاوند ہے تو بیوی فوت ہوگی، اگر اس کی اولاد ہے تو خاوند کو 1/4 کم ہو گیا، اگر اولاد نہیں تو 1/2۔ ماں ہے اس طرح، کبھی اس کو 1/3 اور کبھی 1/6۔ بیوی ہے 1/4، 1/8، کم بھی ہو جائے گا۔ حجب حرمان، ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے، یہ 6 قسم کے ورثاء میں ہوتا ہے: زوجین، والدین اور والدین۔ بیٹے موجود ہیں تو پوتے بالکل محروم ہو جائیں گے، بیٹے موجود ہیں بھائی محروم ہو جائیں گے، والدین موجود ہیں دادا دادی محروم ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑی اہم اصطلاح استعمال ہوتی ہے میراث کے علم میں، وہ اصطلاح ہے اول کی اصطلاح۔ اول، عین، واو، لام، یہ سرسری ہلکا ہلکا تعارف ہم کر رہے ہیں۔ اول کسے کہتے ہیں؟ جب سہام مخرج سے زائد ہو جائیں تو اس کے لحاظ سے مخرج کو بڑھا دینا اول ہے۔ جب سہام مخرج سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے لحاظ سے مخرج کو بڑھا دینا اول کہلاتا ہے۔ کل جو مخرج ہیں جس کو ہم بٹے میں لاتے ہیں، بٹے میں وہ 7 ہیں،
2 3 4 6 8 12 24 ان میں صرف اور صرف 3 مخارج میں اول ہوتا ہے. ان میں سے جو کل مخرج 7 ہیں ان میں سے 3 مخرجوں میں اول ہوتا ہے، 6 میں 12 میں 24 میں. اس طرح جب ہم میراث کے اندر نسبت کو پہچانیں گے تو نسبت میں سب سے پہلی تماثل ہے. جب دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو وہ نسبت تماثل ہے، مثلا 3 3. نمبر 2 تداخل ہے. اگر دونوں عدد ایک جیسے نہ ہوں بلکہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا تقسیم ہو جائے تو یہ تداخل، جس طرح 3 اور 6 ہے. توافق، اگر بڑا عدد کسی چھوٹے پر پورا تقسیم نہ ہو بلکہ دونوں عدد کسی تیسرے عدد پر تقسیم ہو جائیں، مثلا 6 اور 8 ہیں، توافق 6 بھی 2 پر اور 8 بھی 2 پر تقسیم ہو جائے گا. اور چوتھی نسبت ہے تباین کی. اگر بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا تقسیم نہ ہو اور نہ ہی وہ دونوں کسی دوسرے پر تقسیم ہو جائیں تو یہ تباین کی نسبت ہوگی. جس طرح 7 اور 9 ہے، نہ تو یہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں، نہ چھوٹا بڑے کو کر رہا ہے، نہ کوئی ایک ان دونوں کو کر رہا ہے، تو یہ تباین ہو گیا. اس طرح ایک اصطلاح علم المیراث میں تصحیح کی استعمال ہوتی ہے. تصحیح کسے کہتے ہیں؟ جب کسی فریق کے سہام ورثاء میں پورے تقسیم نہ ہوں تو ایسا عمل کرنا جس سے ہر فریق کو پورا حصہ مل جائے، اس کا نام تصحیح ہے. تخارج ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تخارج. کوئی وارث ترکہ سے معلوم چیز لے کر باقی ورثاء سے الگ ہو جائے تو اسے تخارج کہتے ہیں. رد کی اصطلاح رد، صحاب الفرائض کے حصوں کے بعد اصل مسئلہ سے باقی ماندہ انہی پر لٹا دینے کو رد کہتے ہیں. اور ایک لفظ بولا جاتا ہے آق. آق والد کا اپنے نافرمان بیٹے یا بیٹی کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ آق. جس طرح عام اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں تو یہ اسلام میں ناجائز ہے. یہ موٹے چند ایک اصطلاحات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب بڑی اہم ترین باتیں ہمارے علم المیراث کے دورے کے حوالے سے. سب سے پہلی بات کہ ہمارے اس دورے کا انشاءاللہ آپ کو اور ہم کو یہ فائدہ ہوگا اگر آپ دل جمی سے، محبت سے، شوق سے سبق کو سماعت کریں، پریکٹس کریں. کم از کم اتنا ہر شکل میں لازم ہو جائے گا، اتنا علم آپ کے پاس آ جائے گا جو روزمرہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں وراثت کے مسائل ہوتے ہیں وہ بڑی ہی آسانی سے آپ حل کر لیں گے. نمبر 2، علم الفرائض کی ایک اہمیت ہے، اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. جس طرح باقی علوم ہم سیکھتے ہیں اس طرح یہ علم بھی، اس علم کی ابتدائی باتیں، یہ تو ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ آپ کلی چیزیں سیکھ لیں گے، لیکن کم از کم ابتدائی باتیں اور اس کا مکمل تعارف انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. اور نمبر 3 بڑی اہم بات یہ ہے، کوئی بھی علم آپ حاصل کرتے ہیں اس علم کو آپ سمجھتے ہیں
یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، وہ آپ کو ازبر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں، زبانی یاد نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے سمجھ تو آپ کو آ جائے، لیکن اس کو آپ مسلسل چلا نہیں سکیں گے، آگے لے کر چل نہیں سکیں گے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر سبق کے آخر میں 1-2 سوالات آپ کو دیں تاکہ آپ ان کو لکھیں، ان چیزوں کو یاد کریں۔ تو آج کے سبق کا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، علم المیراث کی تعریف، موضوع اور غرض و غائد کیا ہے؟ نمبر 2، وراثت کے اسباب، ارکان اور شرائط کیا ہیں؟ نمبر 3، رشتہ داروں کی اقسام، ورثاء جو اصحاب الفرائض کتنے ہیں، اسبات کتنے ہیں، ذوی الارحام سے مراد کیا ہے، اور باقی جو اہم ترین اصطلاحات ہیں کوشش کریں آپ ان کو یاد بھی کریں، ان کو لکھیں بھی،